آداب کا خیال رکھیں، سکون سے آپ تشریف فرما ہو جائے۔ میں مرزا علیم بیگ صاحب صدر مسجد حاضہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مہمان خصوصی کی شادموشی فرمائیں۔ آئیے تمام حضرات سکون سے بیٹھ جائیے، ابھی کچھ اور کام نہیں ہوگا، صرف حضرت قبلہ کا خطاب ہوگا۔ میں بلا کسی تاخیر ملتمس ہوں ہمارے مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ خطیب ہندوستان شان دکن حضرت العلامہ مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ حفظہ اللہ سے کہ وہ اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام کے قلوب کو مجلہ و مصفح فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تحفظ ناموس رسالت زندہ باد، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عطل بعد ذلك زديد، وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم، تبت يدا أبي لهب وتب، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله، والحمد لله
بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے اس پاک و مقدس گھر میں ناموس رسالت کے عنوان سے جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں، حضور کے نام لیواؤں میں، حضور کے دیوانوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے آج کے ہمارے اس جلسے کی نگرانی حضرت علامہ پیر طریقت عرفان اللہ شاہ نوری صاحب قبلہ انیس ملت فرما رہے ہیں، اور استاذ جامع نظامیہ حضرت علامہ مولانا سلمان سہروردی صاحب قبلہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ مجاہد اہل سنت شیریں بیان حضرت مولانا شجاع الدین افتخاری صاحب قبلہ بھی جلوہ افروز ہیں، اور عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا شفیق صاحب قبلہ مدد اللہ العالی بھی جلوہ افروز ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا رفیق صاحب کو اور انتظامی کمیٹی کو اور نوجوانان اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ عظیم شان جلسہ ناموس رسالت کے عنوان سے مسجد میں، مسجد محمدیہ میں منعقد کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دیکھیے، بروز محشر دو قسم کے بندے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک بندوں کی وہ تعداد ہوگی، وہ صفیں ہوں گی جس میں حضور کے عشاق کو جمع کیا جائے گا، اور پھر ایک صف ہوگی جس میں حضور کے گستاخوں کو جمع کیا جائے گا، اور ادھر عاشقوں کی صف میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوں گے، حضرت بلال حبشی کھڑے ہوں گے، عاشقوں کی صف میں اویس قرنی کھڑے ہوں گے، عاشقوں کی صف میں بڑے بڑے کامل اولیاء اللہ کھڑے ہوں گے، اور پھر ان سب کے پیچھے الحمدللہ آج کے اس جلسے میں شرکت کی برکت یہ ہوگی ہمیں بھی عاشقوں کی صف میں کھڑے ہونے کا موقع نصیب ہوگا۔ اور پھر ایک طرف شداد و حامان جیسے دشمنان انبیاء کا، فرعون و نمرود جیسے قافلہ ہوگا، ایک طرف یزید ہوگا، ایک طرف ابو جہل ہوگا، ایک طرف ابو لہب ہوگا، انہی منحوسوں میں ایک وسیم رضوی بھی کھڑا ہوگا۔ اور پیارے بزرگ اور دوستوں، یہ جلسہ کر کے آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ آپ نے دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں، نام کسی کا بھی وسیم ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان کا نام تو رکھ سکتا ہے، کوئی اپنا نام عبداللہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی اپنا نام عبد الرحمن بھی رکھ سکتا ہے، کوئی اپنا نام عبد البشیر بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم صرف مسلمان نام رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ مدینے والے آقا سے محبت کرنے والے بھی ہیں، ہم تاجدار کائنات سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہ جلسہ کر کے آپ نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو حقیقت میں آقا سے محبت کرنے والے مسلمان ہیں۔ تو اس قسم کے جلسے جلوس ہماری جو ہے نشاندہی کا سبب بنتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں بعد نماز فجر یہودیوں کا ایک قافلہ آیا اور آ کر کہنے لگا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جلال میں خطاب فرمایا، کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ پہلی بار جب حضور نے آواز دی تو کوئی کھڑا نہ ہوا، کیونکہ مسجد میں کوئی 25-50 آدمی تو نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں حضور کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جب دوبارہ اعلان کیا، کوئی اور صحابی کھڑے نہیں ہوئے۔ جب حضور نے تیسری بار اعلان کیا تو صحابہ کی جو آخر کی صف تھی، انتہائی صف سے ایک صحابی بڑے لرزے کے ساتھ، کانپتے ہوئے، بہت ہی زیادہ خشیت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا، تم نے کیسے کیا؟ جب حضور کا یہ خطاب ہوا تو سارے صحابہ ان کی طرف پلٹ کر دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ صحابی کیا ہے؟ نابینا صحابی ہے، وہ آنکھوں کے اندھے ہیں، ان کی آنکھ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ان کو ادھر لے آؤ۔ وہ صحابی کو لایا گیا، حضور کے قریب میں بٹھایا گیا۔ تاجدار کائنات علیہ السلام پوچھتے ہیں، کیا آپ نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ نبی پاک علیہ السلام سے وہ صحابی عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ میری ام ولد تھی، آقا وہ میری ام ولد تھی، اور سرکار وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ ام ولد ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو باندھی تھی، اس کو نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لیا گیا ہو، ایسی خاتون کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ وہ تو پہلے سے ان کی باندھی تھی، لیکن انہوں نے اس کو عزت دی، اس کا احترام کیا، اس سے نکاح کر کے اس کو بیوی کا درجہ دیا، اس کو اس لیے ان کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ فرماتے یا رسول اللہ، وہ میری ام ولد تھی اور میرے آقا وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ حضور اب دوبارہ پوچھ رہے، کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، میں آنکھوں کا اندھا، میں دنیا نہیں دیکھ سکتا، لیکن یا رسول اللہ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی، میں اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھ لیا کرتا تھا، یعنی کہ وہ میری اتنی خدمت کرتی تھی، وہ میرا اتنا خیال کرتی تھی کہ مجھے نابینا ہونے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ حضور نے تیسری بار پوچھا، کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ بہت اچھی خاتون تھی، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے 2 نور والے بچے عطا فرمائے ہیں، یعنی کہ اچھے اچھے خوبصورت بچے عطا فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور پوچھتے ہیں صحابی، کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو تب وہ کہتے ہیں ہاں ہاں یا رسول اللہ، جب سے میں اس کو اپنے نکاح میں لیا، اس نے جب نکاح میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ آپ کے تعلق سے، آپ کی شان و عظمت پر اعتراض، آپ کی رسالت پر اعتراض کرنے والا اس نے ایک سوال کیا تھا، تو میں پہلی بار جب اس نے سوال کیا، آپ کی رسالت پر اعتراض کیا، آپ کی رسالت پر انگلی اٹھائی، آپ کی عظمت پر زبان درازی کی، آپ سے متعلق بدکلامی کی، تو میرے آقا میں نے سوچا کہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے، ابھی ابھی یہ مسلمان ہوئی ہے، ابھی میرا نکاح میں آئی ہے، ابھی اس کو میرے نبی کے تعلق سے نہیں معلوم ہے، اس لیے اس نے ایسا سوال کیا۔ میں یہ سوچ کر میرے آقا اس کو نظر انداز کیا، معاف کیا، اور اس کو سمجھاتا گیا، اور روزانہ آپ کی عظمت بتاتا گیا، آپ کی شان بتاتا گیا، آپ کے رتبے بتاتا گیا، آپ کی عزت بتاتا گیا، مقام و مراتب بیان کیا، آپ کے معجزات کا ذکر، آپ کی عظمتوں کا ذکر، آپ کی فضیلتوں کا ذکر کیا، آپ پر قرآن کی آیات اترتے گئی، میں اس کو سناتا گیا، دیکھ میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کا مقام یہ ہے، میرے نبی کی عزت یہ ہے۔ میرے آقا کل رات اس نے پھر سے دوبارہ آپ کی رسالت پر اعتراض کیا، آپ کی عظمت پر زبان درازی کرنے لگی، آپ سے متعلق بدکلامی کرنے لگی۔ قسم رب ذوالجلال کی یا رسول اللہ، مجھے رہا نہ گیا، مجھے رہا نہ گیا، میں آنکھوں کا اندھا اپنے گھر میں ایسے ہاتھ مارتا مارتا پھرا، ادھر ادھر پھرا، پورے گھر میں مجھے کچھ نہ ملا، میں چولہے میں گیا، وہاں گیا، میرے ہاتھ کو ایک چھری لگی، میں اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا، اور میں اس عورت کے قریب آیا، اس کا گلا پکڑا، اس کو تخت پہ لٹایا، اور یا رسول اللہ قسم رب ذوالجلال کی، میں نے 70 وار کر کے اس کے پورے جسم کو پھاڑ ڈالا، 70 بار کر کے پھاڑ ڈالا۔ نبی پاک علیہ السلام سے وہ صحابی عرض کرنے لگے، قسم خدا کی یا رسول اللہ، اس پر اگر کوئی سزا ہے تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، مگر آقا میں آپ کی گستاخی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، آقا میں اپنی جان دینے تیار ہوں، مگر میں آپ کے خلاف سننے تیار نہیں ہوں، آقا میں آپ کے لیے مرنے تیار ہوں، مگر آپ کے خلاف سننے تیار نہیں ہوں۔
اپنی بیوی کا قتل کر دیے میرے بھائی نبی کی محبت میں. صحابہ نے اس طریقے کے اعمال کر کے دنیا والوں کو بتایا دنیا والوں کائنات میں نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اچھا اب دیکھو, حالانکہ ہماری شریعت میں ہمارے اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے, لیکن تاجدار کائنات علیہ السلام اب صحابی کو کیا فرما رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابی جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ, تم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا. میرے پیارے بزرگار دوستو, نبی ہماری جان ہے. نبی کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے کہ بیوقوف لوگ جو روڈوں پہ بول لیتے پھرتے حضور کو علم غیب نہیں ہے, حضور ہماری طرح ہے, حضور بخشش نہیں کرائیں گے, حضور کو معراج نہیں ہوئی, اللہ کا دیدار نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے. بعض جاہلوں نے تو آگے بڑھ کے یہاں تک لکھا حضور بحیثیت پوسٹ مین ہیں, لائے اللہ کی کتاب دے دیے, ایسے پوسٹ مین حضور دنیا سے چلے گئے. نعوذ باللہ. یہ وسیم رضوی جیسے چچورے یہ چوپیچ پیدا نہیں ہوتے. یہ جو مسجدوں میں روزانہ ہر جمعہ کو ہر عصر کے بعد ہر مغرب کے بعد جو حضور کی بے ادبیاں ہوتی ہے, حضور سے متعلق جو بد کلامیاں ہوتی ہے, حضور کو یہ نہیں کہا, حضور کو وہ نہیں کہا, حضور کو ایسا نہیں کہا, حضور کو یہ چھوٹے چھوٹے چیزاں سنتے ہوتے بولتے ایک دن جا کے وسیم رضوی جیسا کافر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ہماری مہم ہے کہ اپنی مسجدوں کو, اپنی محفلوں کو, اپنی ملاقاتوں کو ایسی بے ادبیوں سے پاک کرو. ایسی محفلوں, ایسی بے ادبیوں سے اپنی محفلوں کو پاک کرو. ایسے آدمیوں سے گفتگو مت کرو. ایسے آدمی کا بیان فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, مسجد کہیں پر بھی مت سنو جن کے بیانوں میں حضور کی عزت و عظمت پر نعوذ باللہ مخالفت میں گفتگو ہوتی ہے, جو حضور کی عظمت کو گھٹانے والی گفتگو کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اعلان قرآن پاک میں فرما دیا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ, حرام کا نقصہ ہے وہ, اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے وہ, حلالی نہیں ہوتا وہ. کون؟ جو نبی کی گستاخی کرتا ہے, نبی کی ذات اقدس پر زبان درازی کرتا ہے. قرآن ہے یہ کوئی مولوی صاحب مولانا صاحب کی بات نہیں ہے, یہ کوئی جامعہ نظامیہ کا چلان میں دیا ہوا فتویٰ نہیں ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے حرام کا نقصان ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا جو میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے, جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے, حضور کے بارے میں غلط خیال کرتا ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کے بارے میں کچھ برا کہنا, برا سننا, برا لکھنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر برا خیال بھی آ گیا تو وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہو گیا. انہیں تو جتیندر بنا 4 دن ہوئے مگر ان اسلام سے خارج ہوئے سالوں ہو گئے, کیونکہ ہمارے پاس قرآن پڑھنا ایمان کی معیار نہیں ہے, حدیث پڑھنا ایمان کا معیار نہیں ہے, مسجد کو جانا ایمان کا معیار نہیں ہے, کعبے کا طواف کرنا معیار ایمان نہیں ہے. یہ عمل ہے, یہ عمل ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے قادیانی بھی آ کے کعبے کا طواف کرتا ہے, یہ عمل ہے, یہ معیار ایمان نہیں ہے. بخاری کی حدیثوں کو بیان کرنا معیار ایمان نہیں ہے, یہ ایک عمل ہے. پھر آپ مجھے حضرت معیار ایمان کیا ہے تو کان کھول کے سنو, آمنہ کے لال کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا یہ معیار ایمان ہے. نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا یہ ایمان ہے. یہ آپ کی داڑھی ایمان نہیں ہے, یہ عمل ہے.
یہ آپ کی ٹوپی ایمان نہیں ہے، عمل ہے. یہ آپ کا مسجد میں بیٹھنا ایمان نہیں ہے، عمل ہے. یا رویش بھی بیٹھ سکتا آگے، یا ملیش بھی بیٹھ سکتا آگے، یا قادیانی بھی بیٹھ سکتا آگے، یا وسیم رضوی جیسے کافر بھی آگے بیٹھ سکتے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسجد میں بیٹھنا، کعبے کا طواف کرنا یہ عمل ہے. جا کے لوگوں کے گھروں پہ کھٹکے مارنا یہ عمل ہے. لوگوں کو پیسے دے کے 35 روپے دے کے مسجد کو بلانا، 100 روپے دے کے نماز کی دعوت دینا، مسجد میں آ کے جمعہ پڑھے تو 150 روپے کا اعلان کرنا یہ عمل ہے. یہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان کیا ہے؟ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنے جو ہے خاندان سے زیادہ، تمام کائنات کے انسانوں میں سب سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے. لوگ ایمان سمجھے ہی نہیں. ٹوپی پہ لے رہا، داڑھی چھوڑ لے رہا، پٹھا مارکیٹ میں نکل جا رہا، مومن کو بول رہا. ابے حولے ٹوپی پہننے سے مومن نہیں بنتے، داڑھی چھوڑنے سے مومن نہیں بنتے. پہلے یہ بول تیرے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت کتنی ہے. سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، مقاصد الاسلام میں لکھتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا، بٹھا کر پوچھا عمر بتاؤ تمہارے دل میں تمہارے نبی کی محبت کتنی ہے. ان کو نہیں، حضرت عمر کو پوچھا. حضرت عمر جیسی جلیل القدر ہستی سے سوال ہو رہا ہے، سوال ساری کائنات کا آقا، نبیوں کا سردار، اللہ کا حبیب، مالک جنت، مختار کائنات کر رہے ہیں. عمر بتاؤ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے کہ تمہارے اللہ کے لال، اللہ کے حبیب فاطمہ الزہرا کے بابا سے کتنی محبت کرتے ہو. حضرت عمر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کاروبار کے بعد، اپنے اہل و عیال کے بعد، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو تاجدار کائنات کا جواب سنو. حضرت عمر کیا بولے؟ یعنی کہ حضور کی محبت سے زیادہ بیوی بچوں کی محبت ہے، حضور کی محبت سے زیادہ خود کی محبت دل میں ہے، حضور کی محبت سے زیادہ کاروبار کی محبت دل میں ہے. تو نبی پاک نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارے دل میں کامل ایمان داخل نہیں ہوا. فرمایا اللہ اکبر. حقیقت میں یہ حضرت عمر کی کیفیت نہیں تھی. حضرت عمر کے ذریعے قیامت تک آنے والوں کو یہ میسج دینا تھا کہ مومن ہوتے کب. حضرت عمر تو اپنے آقا کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے. یہ ایک حکمت، ایک مصلحت تھی تاکہ دنیا کو بتایا جائے مومن داڑھی چھوڑنے والا، ٹوپی پہننے والا، کرتے پیجامے پہننے والا، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا، مولانا کا ہاتھ چومنے والا، شیخ صاحب کے پیچھے پھرنے والا، حفیظہ اللہ تعالی کہلانے والا، امیر بننے والا، 4 مہینے غائب ہونے والا مومن بنتا کب ہے؟ یہ اصل میں معیار ایمان کا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، کاروبار کے بعد، اہل و عیال کے بعد، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی پاک نے کہا عمر ابھی آپ کے دل میں کامل ایمان داخل نہیں ہوا. حضرت عمر پر لرزہ طاری کا کانپنے لگے. تاجدار کائنات نے حضرت عمر کو اپنے سینے اقدس سے لگا لیا، لگا کر اپنا فیض ان کے سینے میں منتقل فرمایا. فرما کر پھر سامنے بٹھایا. بانی جامعہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر سے رسول اللہ نے دوبارہ سوال کیا، اے عمر بتاؤ اب تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، اب تمہارے دل کی کیا حالت ہے، اب کیا جانتے ہو، اب کیا کہتا ہے تمہارا دل. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، لیکن اپنی جان کے بعد آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہوں.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل، ابھی تمہارے دل میں کامل و اکمل طور پر ایمان داخل نہیں ہوا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کا یہ کلام سن کر حضرت عمر کانپنے لگے، رونے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر حضرت عمر کو اپنے سینے اقدس سے لگا کر پھر اپنا فیضان ان کے سینے پر جاری کیا۔ آقا علیہ السلام نے پھر ان کو سامنے بٹھا کر پوچھا عمر بتاؤ اب تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی یا رسول اللہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی تجارتوں سے زیادہ، قسم رب ذوالجلال کی اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا عمر اب کہیں تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب کہیں آپ کامل مومن ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک بات یاد رکھ لو، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ایمان اور عمل میں تمیز کرو۔ عمل کے نام پر لوگوں کو بلا کر ان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ 1000 کروڑ عمل کر لو، جب تک ایمان کامل نہیں کوئی عمل قبول نہیں۔ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو سینے کی طرف کا چمڑا نکال دے، پیٹ کی طرف کا چمڑا نکال کے اماں جان کو جوتی بنائے، پیٹ کی طرف کا چمڑا نکال کے بابا جان کو جوتی بنائے، ماں باپ کی اتنی خدمت، اتنی محبت، اتنا ادب، اتنا احترام کرے، 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے اللہ کے گھر مسجد میں رہے، مگر آمنہ کے لال کے تعلق سے رائی برابر کی بھی دل میں اگر خلیش ہے، گندگی ہے، برائی ہے، اتنی خدمت، اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی وہ انسان جنتی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ نبی کے تعلق سے بے ادبی کریں گے، نبی کی گستاخی کریں گے، نبی کے تعلق سے بد کلامی کریں گے، نبی کی عظمت پر اعتراض کریں گے، یہ آپ کی دنیا ہی نہیں آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے، ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے، ایمان کے خارج ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جب یہ آیات مبارکہ جب اللہ رب العزت نازل کیا، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زمین والی آیات مسلسل 10 آیات نبی پاک علیہ السلام پر جب نازل ہوئی، اس وقت جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام منبر رسول پر کھڑے ہوئے تھے، اور جب آپ پر یہ آیات کا نزول ہوا، حضور نے جب اس کو بیان کیا تو آپ کی صف میں مغیرہ نام کا ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، اٹھا اور تلوار کھینچ دیا۔ صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ شاید حضور کی طرف آگے بڑھے گا، صحابہ بھی اٹھے اور تلوار کھینچ دیے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ منافق سے، مگر وہ حضور کی طرف نہیں آیا، اپنے گھر کی طرف گیا، پلٹ کے باہر نکلا، مسجد کے باہر نکلا تو صحابہ پیچھے پیچھے تک ہے، پھر کچھ تو بدماشی کرے گا، جب دیکھے کہ انہیں کچھ نہیں کر رہا، جا رہا خاموش اپنے گھر کو، تو خاموش پھر آ گیا مسجد میں، انہیں گھر کو گیا، جا کے دروازے پہ دستک دیا، ماں دروازہ کھولی، کھولتے ہی ماں کی گردن پہ تلوار رکھ دیا، پوچھنے لگا ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی گستاخی کرنے والا حرام کا نطفہ ہے، اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے۔ حلالی بیٹا کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے، پیدا کرنے والا رب خود بیان کر رہا ہے، جیسے قرآن کی 6666 آیت حق ہے، خدا کی قسم یہ آیت بھی حق ہے، اللہ ہی فرما رہا ہے، اس نے گردن پہ تلوار رکھ دی، ماں سے پوچھنے لگا ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ ماں پوچھنے لگتی ہے بیٹے کیا بات ہے، تو بچپنا پورا گزار دیا، یہ سوال نہیں کرا، جوانی کا تقریباً حصہ گزار دیا، یہ سوال نہیں کرا، آج یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہا ماں سارے سوال بعد میں، پہلے یہ سوال کا جواب دے میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے؟ ماں نے جب سوال میں شدت دیکھی
تو ایک جملہ کہتی ہے صاحب جو حالانکہ وہ منافق کی ماں تھی، مگر آج کل کے کلمہ پڑھنے والوں کو کم از کم اس کی بھی بات سمجھ میں آ گئی تو نبی کی گستاخی سے بچ جائے گا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹے کہیں تو محمد کی مجلس سے تو نہیں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹا پوچھا ماں تجھے کیسے معلوم میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں؟ کیونکہ بیٹے تو جو سوال کر رہا ہے یہ غیب کی بات ہے، یہ چھپی ہوئی بات ہے، یہ پردوں میں ڈھکی ہوئی بات ہے، اور یہ سوال تو کر رہا ہے تو یہ غیب کی بات وہی بتا سکتا ہے جس کا نام محمد ہے، کیونکہ وہ محمد غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ بیٹے ذرا بتا کہ ان کی مجلس سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں ہاں ماں، قسم رب ذوالجلال کی، قسم پروردگار کی، میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں، کیونکہ ماں ان کے رب نے ان پر کلام اتارا ہے، اور وہ کلام میں یہ کہتے ہیں نبی کی گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا بیٹا نہیں، وہ کسی اور کا بیٹا ہے، وہ نطفہ حرام ہے۔ اہل حدیثوں کی جو سعودی سے قرآن چھپ کے ہی وہ اٹھا کے دیکھو اللہ کیا لکھے معلوم، ترجمہ اس کا حرام زادہ ہے وہ جو نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ حرام زادہ لفظ لکھے رمض۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں مسئلے کو سمجھو۔ ماں نے پوچھا بیٹے کیا تو ان کی مجلس کرے؟ ہاں ماں میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں، ان کے رب نے کلام اتارا ہے اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا بیٹا نہیں۔ تو ماں کہتی ہے بیٹے پھر تو محمد کی بات مان لے، کیونکہ تیرے باپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس کے ذریعے سے تجھ کو پیدا کرتی۔ میں تیرے باپ کو توشہ دینے کے لیے جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی، تیرا باپ جہاں کام کرتا تھا وہاں جا رہی تھی، راستے میں چرواہے نے مجھے چھیڑا، میں اس کی چھیڑ میں شکار ہو گئی اور اس سے میں نے ملاقات کی، تب جا کے تو پیدا ہوا ہے، حقیقت میں تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ قرآن بھی گواہ ہے، قرآن کا سن کر تحقیق کرنے والا بھی گواہ ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کا واسطہ آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگوں تو اپنے ہیں، بازو والوں کو بول رہا ہوں، ایسے ویسے باتاں کر کے اپنے حرامی ہونے کی دلیل مت بنو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تم دیوانے باتاں نہ کرو، ایسے ویسے باتاں کرے تو کیا ہوتا، تمہارا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم آپ کو اوپر دیکھنا پڑتا، ایسے گناہ کہیں کو کرے جی ہم تم پوچھنا پڑتا۔ ہاؤ جی صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو، نبی کی گستاخی اچھے باپ کا بیٹا اپنے باپ کا بیٹا نہیں کرتا۔ قرآن مہر لگا دیا یہ مسئلے کے اوپر، نبی کی گستاخی کرنے والا ایک باپ کا، شریف باپ کا، اچھے خون کا، اچھے گھر کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ آپ لوگ علم غیب کو مانتے نہیں؟ زور سے بولو، اچھا بولو جی، اپن علم غیب کو مانتے، نبی کے شافع محشر ہونے کو مانتے، مختار کائنات ہونے کو مانتے، مالک جنت ہونے کو مانتے، لامکان کے مکی ہونے کو مانتے، صاحب معراج ہونے کو مانتے، میرے آقا کے سفر معراج کو مانتے، میرے آقا کے شفیع ہونے کو مانتے، بشیر ہونے کو مانتے، نذیر ہونے کو مانتے۔ کیوں مانتے؟ جامع نظامیہ میں پڑھے بول کے مانتے؟ نہیں 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 نہیں، اچھے باپ کی اولاد ہے بول کے مانتے۔ رقم میں دیکھو گھر میں سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا نظامیہ کا، نو پرابلم، ہر ایک کے پاس ہونا ضروری بھی نہیں ہے، سب بن گئے تو پھر میری تقریر کون سنتے؟ سمجھ رہے بات؟ گھر میں جامع نظامیہ کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، رگوں میں حلالی خون ہونا ضروری ہے۔ اچھا کرا وسیم رضوی جتیندر بن گیا سو اور پاک ہو گیا، اسلام مسلمانوں کا حلقہ پاک ہو گیا، کیونکہ یہ گندے کیڑے رہے تو کیا ہوتا، اس کو دیکھ کے اور ایک چڑکے سے کونے ہوتا، اتنا بولا تو اپن بھی بول سکتے، اتنی شیپ مل رہی اپن بھی بول دو بولتا تھا۔
دوسرے اور ہے خطرناک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اس کے جیسے، انہیں ایک ظاہر ہوگا ابھی اسکن کے سامان بہت ہے بغلوں میں چھپے ہوئے. ہاں میں ریئل بول رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. آپ ہنسو نہ کو لوٹو، مگر میری بات سمجھو. اچھا معنی نکل گیا تو دوسرے کی ہمت ٹوٹ گئی. اماں زیادہ کرے تو اپن بھی چلے جانا ہوگا. پورے جتیندر بن گئے آپ کو دھرمندر بن جانا پڑتا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ یہ کیڑے کو نکال دیا. تو یہ کیڑے کو نکالا تو کم سے کم یہ کچپندے جو ہے چڑغوز ہے یہ تو خاموش رہتے، کم سے کم میرے نبی کی گستاخی نہیں کرتے، میرے نبی کی گستاخی نہیں کرتے. اللہ اکبر. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو. آقا ہماری جان ہے، آقا ہماری جان ہے، حضور ہمارا ایمان ہے، حضور ہمارا ایمان ہے. میرے بھائی ایمان ہے حضور ہمارا. تو پیارے بزرگ اور دوستو کیسا پیار کرو، بس ایک بات سناتا ہوں، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. حضور سے پیار کیسا کرنا. حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے. عشرہ مبشرہ تو آپ جانتے ہیں یہ وہ 10 مقدس اور بابرکت ہستیاں ہیں جن کو رسول اللہ نے ایک ہی مجلس میں دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی اس ذات اقدس کا نام حضرت زبیر. وہ حضرت زبیر ایک مرتبہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں، کفار و مشرکین کا مقابلہ کر رہے ہیں. دوران مقابلہ ہوا کیا، کفار کی طرف سے مقابلہ کرتے 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 جب چلتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زبیر کے سامنے کفار کی طرف سے ان کے والد آ گئے. وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، والد آ گئے. تو حضرت زبیر جوان ہیں اور ان کے والد بوڑھے ہیں. اب جوان اور بوڑھے باپ اور بیٹے کا مقابلہ ہو رہا میدان جنگ میں. ایک طرف سے کفر ہے، دوسری طرف سے اسلام ہے. اسلام اور کفر کا مقابلہ ہو رہا. حضرت زبیر کے سامنے جیسے ان کے والد آئے میدان جنگ میں آوازیں بلند ہونے لگی کہ دیکھتے ہیں باپ اور بیٹے میں کیا ہوگا، باپ اور بیٹے کا مقابلہ کیسے ہوگا. یہ آوازیں بلند ہوئی. ادھر سے کفار کے گھوڑے رک گئے، ادھر سے مسلمانوں کے گھوڑے رک گئے، یہاں تک کہ صحابہ جلیل القدر اپنے گھوڑے روک دیے. آمنہ کے لال کا گھوڑا رک گیا. حضور حضرت زبیر کو دیکھ رہے، حضرت ابو بکر حضرت زبیر کو دیکھ رہے، حضرت عمر حضرت زبیر کو دیکھ رہے. ادھر سے کفار ان کے باپ کو دیکھ رہے. کیا ہوگا؟ دو تلواریں چل رہی ہے، ادھر سے حضرت زبیر وار کر رہے ہیں، ادھر سے باپ وار کر رہا ہے. حتیٰ کہ جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ پر غالب آیا. حضرت زبیر کے باپ کی تلوار ٹوٹ گئی، نیچے گر گئی. حضرت زبیر کو موقع ملا، آپ نے تلوار اٹھائی، اتنی زور سے اپنے باپ پہ تلوار چلائی کہ سر کے بیچ میں مارے تو یہ تلوار یہ جسم ایسے چیرتے ہوئے سینے تک اتری. آدھا جسم ادھر گر گیا، آدھا جسم ادھر گر گیا. رسول اللہ گھوڑا دوڑا کے آئے، حضرت زبیر کو پکڑے، کھینچ کے اپنے گھوڑے پہ لیے، اپنے سینے سے لگائے، گھوڑا دوڑا کے ادھر لے گئے. نبی پاک نے جب حضرت زبیر کی طبیعت سنبھلی تو آقا نے فرمایا زبیر وہ تمہارا باپ تھا. چاہتے تو تم کسی اور سے ان کا مقابلہ کروا دیتے، خود ہٹ جاتے. ضروری کیا تھا کہ تم اس کا مقابلہ کرتے؟ خدا کی قسم مسلمانوں، نوجوانوں، حضرت زبیر کا جملہ سنو. حضرت زبیر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی عزت و جلال کی قسم مجھے جب آپ نے کہا وہ تمہارا باپ تھا تب مجھے خیال آیا ہاں وہ میرا باپ تھا. تب مجھے یاد آیا وہ میرا باپ تھا، ورنہ اس وقت تک میں اسے باپ کی صورت میں نہیں، مصطفیٰ کے دشمن کی صورت میں دیکھ رہا. ایسی محبت کرے صحابہ نبی سے، ایسی محبت کرے نبی سے، تب جا کے اسلام یہاں تک آیا.
صحابہ کی جان نثاریوں کا ہم خدا کی قسم خون سے بھی اگر ان کی جان نثاریاں لکھنا چاہے تو تحریر نہیں کر سکتے. ایسی عظیم قربانیاں دی ہے صحابہ اکرام نے عشق مصطفیٰ میں, محبت مصطفیٰ میں, ادب مصطفیٰ میں. آسمان پر ان کی تاریخ لکھی جا سکتی ہے. ایسی تاریخ کھڑا کی صحابہ اکرام نے نبی کی محبت میں. میرے پیارے بزرگوں دوستو, کیا بچوں کا کھیل ہے اپنے باپ پر تلوار چلانا؟ کیا بچوں کا کھیل ہے اپنی بیوی پر, اپنی عزیز بیوی, اپنی محبوب ترین بیوی جس سے 2 بچے ہو اس کے سینے پر 70 وار کرنا کیا بچوں کا کھیل ہے؟ پھر وہ جو پوری دنیا کو انسانیت کا درس دینے آئے, پھر وہ جو پوری انسانیت کو خدا کی طرف بلانے آئے, وہ جو امن کا پیغام بن کر آئے ہیں, انہوں نے ایسی مقدس ہستیوں نے, ایسی پاک نفوس نے اپنے باپ کا, اپنی بیوی کا قتل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ساری کائنات کی محبت ایک طرف, آمنہ کے لال کی محبت ایک طرف. نبی ہے میرے بھائی, بچوں کا کھیل نہیں ہے. نبی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسا ویسا یوں وہاں ہوتا تھاؤں گا, اتنا تھاؤں گا, ایسا تھاؤں گا, ویسا تھاؤں گا, یہاں تک تھاؤں گا, وہاں تک تھاؤں گا, یہ سب بٹے بازی کے بات ہم چلتے چھ نہیں. یہاں خاموش آمنا صدقنا گردن جھکا کے کھڑنا ہے. یہاں کچھ نہیں. وہاں تک گئے تھے, معراج ہوئی, آسمان تک پہنچے, وہاں سدرۃ المنتہا سے واپس آ گئے. یہ بھامتے باتا نکو کر تیرے جیسے چچوروں کی ضرورت کچھ نہیں ہے. آنکھ مجھ کے مان لینا میرے مصطفیٰ کی شان, اسی کا نام ایمان ہے. یہاں پہ چوں چراں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہاں پہ زیادہ آپ کو دیڑھ ہوشیاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہاں پہ غلام بن کے زندگی گزارنا ہے. کیا بن کے بولو؟ آپ نبی کی تعریف کرنا ہے صرف. آپ نبی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام ایسا کرے تھے, حضور ایسا نہیں ہونا تھا مگر ہو گیا. بیٹا تو کافر ہو گیا, تو دار اسلام سے خارج ہوگا, تو مسلمان ہوگا ہی نہیں. تو عبد البشیر ہوگا, عبد الجلیل ہوگا, تو مسلمان نہیں ہے. تو نبی کے بارے میں کچھ نہیں میرے بھائی. آمنا صدقنا. علامہ اقبال کیسا بولے, بعد خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر, بعد خدا بزرگ تو ہی بولے برخاست. اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگوں برتر ذات ہے تو خدا کی قسم وہ مدینے والے آقا کے ساتھ ہے. آپ خاموش منہ بند کر لینا, منہ بند کرنا بس. یہاں پہ آپ جتنا ادب سے رہیں گے, جتنا گردن جھکا کے رہیں گے, اتنے سرفراز ہوں گے. آپ کی ہماری اوقات کیا ہے جی؟ ہماری آپ کی حیثیت کیا؟ وہ 14ویں صدی میں پیدا ہوئے, وضو کے 4 مسئلے نہیں معلوم, نماز کے واجبات پوچھے تو کوئی مسجد خالی ہو جاتی. برا نہیں ماننا, اپنی اوقات بھی اپنے کو معلوم ہوئی تو نبی کا مقام سمجھ میں آتا. اپنے آپ کو لوگاں دیڑھ ہوشیار سمجھ نہیں, 4 حدیثاں پڑھ لیا تو حالا سمجھ رہا دیوانہ ہوا یا ملیش. تیرے جیسے بیٹھے, تیرے جیسے 56,000 کروڑ آگے چلے گئے مارکیٹ میں. امام بخاری جیسی ذات یہاں بیٹھی بھی ہے غلام بن کے, امام اعظم جیسی ذات یہاں غلام بن کے بیٹھی بھی ہے. ارے امام اعظم, امام بخاری, امام نسائی, امام ترمذی, امام ابن ماجہ, امام ابو داؤد, حضرت امام شافعی, امام مالک, امام حنبل کا کیا کہنا جی, یہ تو بات والے ہیں. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ذات. سیرت اٹھا کر دیکھو حضرت عمر ابن خطاب کی. حضرت عمر اپنی پوری زندگی میں آمنہ کے لال کے سامنے کبھی مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھے. یہ جو یہ بیٹھے میں نے بچے مانڈی ڈال کے, پوری لائف آپ جیسا بیٹھے ہو مانڈی ڈال کے, پوری لائف حضرت عمر رسول اللہ کے سامنے کبھی مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھے. زانوئے ادب بیٹھتے تھے جیسے ہم قیدی کی حالت میں بیٹھتے ہیں, جیسے ہم قیدی. حضرت عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. وہ عمر میرے مصطفیٰ کے سامنے زانوئے ادب بیٹھتے تھے. نہ صرف زانوئے ادب بیٹھتے تھے, سیرت اٹھا کر دیکھو حضرت عمر کی. زانوئے ادب بیٹھتے تھے اور ایسے جھک کے بیٹھتے تھے, ایسا سیدھا بھی نہیں بیٹھتے تھے, ایسا
ایسا سیدھا نہیں بیٹھتے تھے، ایسے جھک کے بیٹھتے تھے، ایسا جھک کے بیٹھتے تھے. پھر اس کے بعد ہاتھ پیروں پہ نہیں رکھتے تھے، نبی کے سامنے بڑے ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے ایسے. اور حضرت عمر کی آواز صحابہ میں بڑی آواز تھی، اصحاب رسول کی آوازوں میں حضرت عمر کی آواز بڑی آواز تھی، بلند آواز کے مالک تھے آپ. لیکن جب دربار مصطفیٰ میں بیٹھتے، ایسے جھک کے بیٹھتے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے اور رسول اللہ سے جب گفتگو کرتے، اتنی آہستہ اتنی آہستہ اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے، حضور کو کہنا پڑتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا اور آواز بلند کر کے کہو. اتنا ادب کرتے تھے. حضرت عمر جیسا صحابی میرے مصطفیٰ کے دربار میں ایسا ادب کرے. انہیں 14ویں صدی کے بعد پیدا ہوئے اور حضور کمانی طرح ہے، کون سے اینگل سے دکھا رہے تیرے کو پاگل. میرے پیارے بھائی، اب میرے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق، سرکار سیدنا حضرت عمر کیا کرے، بیٹھے بیٹھے توریت کی تلاوت شروع کر دی. سبحان اللہ، توریت کی تلاوت شروع. حضرت عمر کچھ افعال ایسے کرتے تھے تاکہ آئندہ آنے والی امت کو تعلیم نصیب ہو. حکمتاً کرتے تھے، مصلحتاً کرتے تھے. تو بیٹھے بیٹھے توریت کی تلاوت شروع کر دی حضرت عمر. توریت کی شلا حضور کا چہرے اقدس نیچے ہے، حضور ایسے چہرے سے نیچے کر کے بیٹھے اپنا چہرے اقدس. حضرت ابو بکر حضرت عمر کو جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی توریت کی، حضرت عمر دار کے آپ کے ہاتھ ایسا پکڑے، ایسا زور سے پکڑے، ایسا پکڑے، بولے عمر خاموش. آپ دیکھو رسول اللہ جلال میں آ رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ. توریت کی تلاوت ہوئی، حضرت ابو بکر بولے عمر خاموش ہو جاؤ، حضور جلال میں آ رہے ہیں. تو حضرت عمر یہ سنتے ہوئے کیا کرے، اور تلاوت کرے، اور تلاوت کرے. حضرت ابو بکر کیا کرے، دوسرا ہاتھ بھی لگا کے حضرت عمر کو لگا کے پکڑ کے زور سے عمر خاموش ہو جاؤ، دیکھو حضور جلال میں آ رہے. مگر حضرت عمر کچھ اور چاہتے تھے، ان کی حکمت کچھ اور تھی، ان کی مرضی اور منشا کچھ اور تھا، وہ بڑے حکمت والے تھے. تو حضرت عمر نے کیا کیا، خاموش نہیں بیٹھے اور تلاوت کرنے لگے. اب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ کر اسے چہرہ اٹھائے، چہرے اقدس پر لابی ظاہر ہونے لگے. اللہ اکبر. اس حال میں آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے عمر جانتے ہو کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عمر توریت کی تلاوت کر رہا ہے. عمر جانتے ہو یہ توریت کس پہ نازل ہوئی؟ یا رسول اللہ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی. تو عمر جب یہ جانتے ہو کہ یہ توریت ہے، یہ موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، تو پھر یہ بھی جان لو اگر یہ توریت تمہارا نبی موسیٰ اگر آج زندہ ہوتے تو وہ بھی توریت چھوڑ کر تمہارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے. آمنہ کا لال خود ارشاد فرماتا ہے اے پیارے عمر اگر آج اللہ کے پیغمبر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی توریت چھوڑ کر تمہارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے. میرے پیارے بھائیوں، بچوں کا کھیل نہیں ہے. اللہ کا کروڑا احسان ہے. اللہ نے بغیر مانگے، بغیر پوچھے، بغیر آرزو کیے، بغیر تمنا کیے، بغیر خواہش کیے پیارے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا. ہم کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے، سوچ ہو گیا. اب کیا کرنا ہے ہم کو؟ بس پوری زندگی خاموش ادب سے کھڑے رہنا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
قربان فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ایسے جملے بول لینا، انظر حالنا یا رسول اللہ، اسمع قالنا یا رسول اللہ، ایسے جملے بولنے کی زندگی گزار لینا، جو کچھ بھی بچے کچھ تھوڑے موٹے دینا ہے خاموش آخا آخا سرکار سرکار کر کے چلے جانا، ڈیڑھ ہوشیاریاں نہیں کرنا۔ آپ لوگ دیکھتے لوگ اجی ہم کتنے بھی بڑے بن گئے، کتنے بھی بڑے بن گئے، کتنے بھی بڑے بن گئے، اپنے باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ بولو نا جی، کنجوس لوگ ہم نے لے آتی نہیں، کتنے بھی بڑے بنو، بڑے مولانا ہے، بڑے مولانا، اور بڑے ارے کتنا بڑا ہوگا، اپنے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، بولے۔ اور میرا نبی سارے نبیوں سے بڑا ہے، میرا نبی تو سارے رسولوں سے بڑا ہے، میرا نبی تو بڑوں سے بڑا ہے۔ تو اپنے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، تیرے ہوشیار کا کی ہوشیاری کر رہا ہے، بیٹھ خاموش آمنا صدقنا کر یا رسول اللہ بول دے، چلتے پھرتے نظر آؤ بابا، یہ ہے 50-60 سال کی زندگی، اس کے اندر کئی کو اتنے ہوشیاریاں۔ قرآن کے 26 آیاتاں غلط ہے، اما دیکھو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا تو 26 آیاتاں غلط ہے، تیرے کو کہاں سے معلوم ہے؟ اولے نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، موتا تو طہارت لینے کا طریقہ نہیں معلوم، 26 آیاتاں غلط ہے، ڈارلنگ کو کیا ہے؟ زبان اس کی ہے، بولی کسی اور کی ہے، وہ انہیں کیا ہے؟ لٹھو ہے نا، لٹھو سمجھ رہے، لٹھو ہے نا، اس کو رسی سے سب پھرا کے چھوڑے تو ناچنا انہیں، یہ ملے شو معلوم کچھ بھی نہیں، انہیں ناچنا خالی، آپ لوگوں سمجھ رہے وصول کو رہا، نہیں انہیں لٹھو ہے نا، بات سمجھ رہے، انہیں کیا ہے؟ لٹھو ہے نا، اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہے، وہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازشیں ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی مکاریاں ہیں، یہ اسلام کے خلاف ایک منظم سازش ہے۔ خدا را اللہ کے واسطے ان سازشوں کو سمجھو، ان مکاریوں کو سمجھو، ان فریبیوں کو سمجھو، اور ان کے شر میں، ان کی باتوں میں مت آؤ، بار بار نہیں سننا، وسیع رضوی کیا بولا کیا بولا کیا بولا، ارے بھائی بعد ہمارے بے وقوف لوگ، ارے بھائی دیکھو نا کتنا خطرناک بول گیا، بھائی یہ گستاخ رسول ہے بھائی، بول کے وائرل کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ گستاخی انہیں کا نا، آپ شیئر کیسا کرتے بولو، آپ انہیں گستاخی کر، آپ سنتے کیسا بولو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو ایک آدمی گالی دیا، ریمائنڈ کر کے سنتے جاتے، کون سی گالی دیا، کتنے وقت دیا، پھر سے ریمائنڈ کرو، ایسا کرتے بولو جی، بولو آپ گالی دے تو سنتے، پھر جو ہمارے نبی کی گستاخی کرا نعوذ باللہ اس کو کیسا سنتے، کیسا سنتے میرے بھائی؟ میں دیکھ رہا ہوں انہیں گستاخی کرا سو شیئر کتنے 10,000 شیئر، اللہ کی لعنت ہو شیئر کرنے والوں پر، کیسا شیئر کرتے تھی وہ، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی بے ادبی کر رہا، گستاخی کر رہا، قرآن کے خلاف بول رہا، اسلام کی دھجیاں اڑا رہا، آپ اس کے مشن کو کیسے کامیاب بناتے؟ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ایسے منحوسوں کو شیئر بھی نہیں کرنا، ایسے منحوسوں کو سننا بھی نہیں، اس سے اپنا ایمان خراب ہوتا، اس سے اپنے ذہن میں کہیں تو بھی خیال ہو گئی صحیح چھے کہے کہ وہ کیسا خیال آتا، شیطان کے ملعون یہ خیال ڈالتا، اسی لیے ان چیزوں کو کبھی آپ جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ، نہیں دیں گے کبھی جگہ، بس اب میرے آقا کی ایک شان سن لو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ گستاخی کو چھوڑ دو، بات ہے چلڈرن لوگا بڑی سکرٹ کھلا سنا رہا ہے تھا، نہیں کچڑ کا پیخانے کا ذکر کیتی جب کریں گے، چھوڑ دو گندگی ہے سب، یہ غلاظت، کھلا حولا ولا قوت الا باللہ، میرے مصطفیٰ کی رحمت کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ۔ بس اب ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں، سن لو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو حضور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انا میں حامل لواء الحمد یوم القیامہ، بروز محشر لواء الحمد، تعریف والا جھنڈا میں تھاما ہوا رہوں گا، میں پکڑا ہوا رہوں گا، میرے ہاتھ میں ہوگا، تحتہ آدم
حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد کو اس کے نیچے جگہ دی جائے گی. دنیا میں لوگ جھنڈوں سے چڑ رہے ہیں، قیامت میں بھی جھنڈے کے نیچے جانا ہے آپ کو. اسی لیے جھنڈوں سے نہیں چڑنا، میلاد کا جھنڈا بھی لگانا، 11ویں کا جھنڈا بھی لگانا. یہ کیا ہے؟ آپ کو فرض ہے نہیں ہے، واجب نہیں ہے. فرض واجب نہیں ہے مگر بزرگوں سے کنیکشن جوڑنے کے لیے ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بزرگوں سے کنیکشن جوڑنے کے لیے ضروری ہے. ضروری ہے میرے بھائی. بزرگوں سے جتنا آپ کا رابطہ مضبوط رہے گا، تعلق مضبوط رہے گا، اتنی آپ کی جو ہے دینی کیفیت مضبوط رہے گی، آپ کا دینی ماحول اتنا مضبوط رہے گا. اب پھر ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائے؟ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ. اب سنیے آگے، یہ لواء الحمد تعریف والا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں رہے گا. اندازہ وہ جھنڈا کتنا ہوگا؟ دو فٹ کا ہوگا، 200 فٹ کا ہوگا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ وہ جھنڈا دنیا کی کوئی لکڑی کے بنائے ہوئے لکڑی کا جھنڈا نہیں ہوگا، وہ جھنڈا نور کی چھڑی کا بنا ہوا ہوگا. زمین پر وہ لکڑی رکھی جائے نور کی چھڑی تو اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا آسمان کو چھو رہا ہوگا. اتنا لمبا جھنڈا ہوگا، سبحان اللہ، اتنا لمبا ہوگا. اور چوڑا کتنا ہوگا؟ حدیث پاک کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کرتے ہیں، تیز رفتار گھوڑا اس کونے سے دوڑانا شروع کرے تو جھنڈے کے اس کونے کو پہنچنے کے لیے تیز رفتار گھوڑے کو 1000 سال کا وقت لگ جائے گا. اتنا چوڑا ہوگا وہ جھنڈا. اللہ اکبر. پھر وہ کپڑا ہوگا نہیں، نور ہوگا، وہ بھی پورا جھنڈا نور کا ہوگا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس جھنڈے پر 3 لکیریں ہوں گی. کتنی؟ 3 لکیریں ہوں گی. خود حضور فرما رہے ہیں 3 لکیریں ہوں گی. فرماتے ہیں پہلی لکیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری لکیر میں الحمدللہ رب العالمین، تیسری لکیر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحابیوں تمہارے نبی کا کلمہ لکھا ہوا ہوگا. حضور فرمائے. اب آگے سنیے میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں صحابیوں میں اس شان کا مالک ہوں، ایسا نور والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور صحابیوں سنو، بسم اللہ پہلی لکیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں فرشتوں کی 70 صف ہوں گی. یہ ہماری مسجد میں کتنے صف ہے؟ 25. وہاں کتنی صف ہوں گی؟ 70. اور فرماتے یہ مسجد کی 25 صف میں ایک صف میں کتنے لوگ آتے؟ 25. 20 سے 25 آتے ہیں. وہاں ایک صف میں کتنے ہوں گے؟ 5 لاکھ. کون ہوں گے وہ؟ فرشتے. پہلی صف میں 5 لاکھ فرشتے، دوسری صف میں 5 لاکھ فرشتے. ایسی 70 صف ہوں گی سیدھی طرف، پھر بائیں طرف پھر 70 صف، ہر صف میں 5 لاکھ فرشتے. پھر دوسری لکیر میں بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین کے شروع میں پھر 70 صف، ہر صف میں 5 لاکھ فرشتے. پھر ادھر 5 لاکھ فرشتے. پھر نیچے والی لکیر میں پھر 70 صف اور 5 لاکھ فرشتے. اور نبی کہتے ہیں صحابیوں سنو، اس وقت وہ سارے فرشتے کچھ اور نہیں کر رہے ہوں گے، صرف تمہارے نبی کی عظمت بیان کر رہے ہیں، صرف تمہارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، صرف تمہارے نبی کی جو ہے عظمت و شان بیان کر رہے ہیں. ایسی شان کا مالک ہے میرا نبی.
نہیں کیا ہے بھائی، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. دیکھو ہندوستان پوری دنیا کے اندر 4200 مذہب ہے. پوری دنیا کے اندر کتنے مذہب ہے بولو؟ ان میں ایک مذہب کا نام اسلام ہے. 4200 مذہب ہے. اتنے مذاہب میں اللہ کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا. بولو سبحان اللہ. کہیں بھی ڈال دیتا تو کچھ تو بھی کر لیتے، بیٹھتے تھے ہم. اللہ کا شکر ہے کہیں بھی نہیں ڈالا، پوروں میں سے نکال کے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا. یہ کلمہ پڑھنے والوں میں ڈال دیا اللہ. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. پیارے مصطفیٰ کے غلاموں میں ڈال دیا، اپنے بندوں میں ڈال دیا. پھر یہاں اندر آئے، وہ 4200 کو چھوڑ کے یہاں آئے. سمجھدار لوگ ہیں یہاں اندر آئے تو یہاں 73 ہے. ایک سے آگے ہے پٹے نئے نئے آئٹم، نئے نئے حرکتات، نئے نئے کام، نیا نیا پروگرام، نئے نئے مشن. ایک جگہ بول رہا صبح میں شادی کرنا کہتے ہیں، رات میں کلمہ کرنا ہے. شرم حیا کی تو کوئی بات ہی چلے رہا گھر. پورے مہمان ہیں، گاؤں سے آئے، ناندڑ سے آئے، گھر سے آئے، یہاں سے سب ٹھہرے ہوئے، سب گھر میں بیٹھے ہوئے. اچھا آ گئے. اچھا ولیمہ کر دو، ولیمہ کر دو. حضرت غنی سے مل کر بیٹھے ہوئے، بول کے ہمت میں بول دے رہا ہوں بھائی بھی جو بھی ہوا حضرت دیکھ لیتے کل. شرم حیا بھی تو کوئی چیز ہے. الحیاء من الایمان. شرم کی بات ہے بھائی، وہ ایک چھپا ہوا پارٹ ہے. وہ پورے نمائ انتظار کر رہے ہیں. ولیمے کا کھانا شام میں ملتا، شام میں ولیمے کا کھانا ملتا، چورا بنا کر رہے ہیں. نئے نئے آئٹم مارکیٹ میں. اللہ حفاظت کرے ہماری قوم کی. 4200 میں سے نکالا، اللہ ادھر ڈالا. اللہ کا شکر ہے اللہ یہاں نہیں ڈالا، غوث اعظم کے غلاموں میں ڈالا، میں ڈالا ہے، چاہنے والوں میں ڈالا ہے، علی مصطفیٰ کے شہدائیوں میں ڈالا ہے، عمر کا ادب و احترام کرنے والوں میں ڈالا ہے، شہزاد کے ماننے والوں میں ڈالا ہے، پیارے مصطفیٰ پر سلام پڑھنے والوں میں، میلاد کرنے والوں میں ڈالا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو میرے بھائی. یہی زندگی، خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے. دنیا میں آپ جو بننا ہے بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، ایڈوکیٹ بنو، کیا بنتے بنو، مگر خدا کی قسم غلام مصطفیٰ بن کے رہو. سب سے بڑی نعمت ہے. غلام مصطفیٰ نہیں تو سب بن کے بھی آپ کچھ بھی نہیں بنے، کچھ بھی نہیں بنے. مگر غلام مصطفیٰ بن گئے تو آپ سب کچھ بن گئے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات سے ادباً خواہش کی جاتی ہے کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہے. ایک اعلان سماعت فرما لیں. اس مسجد میں ہر ماہ کا دوسرا اتوار خواتین کے لیے ایک اجتماع مقرر ہوتا ہے. پہلی منزل پر ہر ماہ کا دوسرا اتوار یعنی اتوار کے دن 12 دسمبر ظہر کا اثر یہ اجتماع مقرر ہوگا، جس کی نگرانی
علی سمیع اللہ حضرت عرفان اللہ شاہ نوری صاحب